الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قرآن مقدس کی آیت کا یہ حصہ جو تلاوت کیا گیا، اس میں رب العالمین فرماتے ہیں کہ ما عندکم ینفد، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہوگا، وما عند اللہ باق، اور جو کچھ اللہ کے یہاں ہے، اللہ کے پاس ہے، وہ باقی رہنے والی چیز۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ کسی کے پاس مال ہے، دولت ہے، عزت ہے، شہرت ہے، خوبصورتی ہے، مکان ہے، زمین جائیداد ہے، پراپرٹیاں ہیں، عہدہ ہے، منصب ہے، صحت ہے، زندگی ہے، جوانی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ پھر ہم میں سے ہر کوئی ان چیزوں میں سے کسی چیز کو بعض مرتبہ اپنی توجہ کا مرکز بناتا ہے۔ ایک آدمی اپنی پوری توجہ دیتا ہے مال جمع کرنے پر، ایک آدمی کی توجہ ہوتی ہے شہرت کو حاصل کرنے کی، کوئی آدمی عہدہ اور منصب کی تلاش میں ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں ما عندکم، جو بھی کچھ تمہارے پاس ہے، کسی کے پاس عہدہ ہے وہ بھی ختم ہوگا، منصب ہے وہ بھی ختم ہوگا، مال دولت وہ بھی ختم، عزت و شہرت وہ بھی ختم، حکومت وہ بھی ختم، زندگی وہ بھی ختم، جوانی وہ بھی ختم، غرض ہے کہ جو بھی کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہوگا۔ وما عند اللہ باق، اور جو کچھ اللہ کے یہاں ہے، اللہ کے پاس ہے، وہ باقی رہنے والا ہے۔ اس لیے ہر انسان اس عقیدے کے ساتھ، اس استحضار اور اس تصور کے ساتھ زندگی گزارے کہ دنیا کی ہر چیز فانی، اور میری زندگی بھی فانی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ اب اگر میں نے مال کے پیچھے اپنی زندگی ختم کر دی، شہرت کے پیچھے، عزت کے پیچھے، اب اگر یہ چیزیں حاصل ہو بھی گئیں تو حاصل ہونے کے بعد یہ سب ختم ہو جائے گی، میرا ہاتھ تو کچھ بھی نہیں آئے گا۔ اس لیے کسی نے بڑا اچھا شعر کہا ہے کہ یہ چمن ویراں بھی ہوگا، یہ خبر بلبل کو دو، یہ چمن ویراں بھی ہوگا، یہ خبر بلبل کو دو۔ یہ دنیا کی باغ و بہار، کہہ رہے ہیں یہ سب ختم ہوگا، ویراں ہوگا، یہ خبر بلبل کو دو۔ یہاں بلبل سے مراد یہ انسان جس کے لیے ساری کائنات بنائی گئی۔ یہ چمن ویراں بھی ہوگا، یہ خبر بلبل کو دو، تاکہ اپنی زندگی کو سوچ کر قربان کرے۔ مال کے پیچھے قربان کر دیا، مال ختم، حاصل کچھ بھی نہیں۔ عزت اور شہرت کمانے میں لگا دیا، وہ ختم۔ اور خوبصورتی کے چکر میں پڑ گیا تو وہ بھی ختم۔ اس نے غالباً مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ عشق کز پہ رنگے بود، کہ جو عشق، جو محبت کسی کی خوبصورتی کے لیے پیچھے ختم ہو، کسی کے رنگ کو دیکھ کر انسان اس پر فریفتہ ہو جاوے، عشق نبود عاقبت ننگے بود، یہ وقتی طور پر ہے عشق محبت، لیکن اس کا انجام
ذلت، رسوائی اور شرمندگی۔ عشق با مردہ نہ باشد پائیدار، جو چیز ختم ہونے والی ہے اس کے ساتھ انسان کی جو محبت ہے وہ پائیدار اور باقی رہنے والی، ہمیشہ ساتھ دینے والی نہیں۔ عشق با مردہ نہ باشد پائیدار، عشق را با حی و با قیوم دار۔ محبت اور تعلق اس ذات کے ساتھ رکھو جو ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی۔ اس لیے ہم سب کو سب سے زیادہ فکر، سب سے زیادہ توجہ اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ کی محبت، اللہ کے تعلق کی طرف ہونی چاہیے۔ اگر سب کچھ دے کر اللہ تعالیٰ کا تعلق مل گیا، اللہ کی محبت مل گئی، اللہ کی رضا مل گئی، اور ساری کچھ دولتیں، عزتیں، شہرتیں، مال، جان، عزت، آبرو، سب کچھ اس کے لیے کھپانا پڑا، تو یہ بہت بڑے نفع کا سودا ہے۔ اور اس کے برعکس اگر اس زندگی کو ختم کر کے دنیا کی ساری دولتیں مل گئی، عزتیں مل گئی، شہرتیں مل گئی، لیکن اللہ کی رضا نہ ملی، اللہ کی محبت نہ ملی، اللہ کا تعلق نہ ملا، اللہ کی بندگی نہ ملی، تو یہ اس کے علاوہ سب کچھ ملنے کے باوجود سراپا خسارہ ہے، تباہی، بربادی۔ تو فرمایا ما عندکم ینفد، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم، مکان ختم، دکان ختم، کارخانہ ختم، فیکٹری ختم، مال ختم، دولت ختم، عزت ختم، حکومت ختم، سب ختم۔ اب دیکھیے اربوں لوگ اس دنیا میں آئے اور بہت کچھ ظاہری اعتبار سے کمایا، عزت کی بہت بلندیوں پر پہنچ گئے، مال دولت میں پوری دنیا میں پہلے نمبر پر آئے، لیکن جب دنیا سے گئے تو خالی ہاتھ، کچھ بھی ساتھ نہیں لے گئے۔ ہم نے بھی اپنی زندگی کا بہت سارا حصہ ختم کر دیا، کسی کی 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال کو پہنچنے والی زندگی ختم ہو گئی۔ اتنی طویل زندگی ختم ہونے کے بعد ہم میں سے کس نے کیا پایا؟ ہر ایک اپنی جگہ سوچے، تنہائیوں میں سوچے، خلوتوں میں سوچے، بار بار سوچے۔ سوچنے کے بعد ہمارے سامنے مکان آئے گا، پراپرٹی آئے گی، دکان آئے گی، کارخانہ، مال، دولت وغیرہ، تو فوراً اس آیت کو ذہن میں کر لے کہ ما عندکم ینفد، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب ختم۔ ہاں وما عند اللہ باق، جو کچھ اللہ کے یہاں ہے وہ باقی ہے۔ اس میں وہ چیزیں میں جو ہم نے اللہ کے یہاں بھیجی تھی، ہم نے اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت اگر کی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ساری امت کو، ساری انسانیت کو نصیب کرے۔ نمازوں کی صورت میں عبادت، ہم نے نمازیں پڑھ لی، پہنچ گئی اللہ کے یہاں، اگر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو تو بس وہ باقی۔ ہم نے مال کمایا، اس میں سے کچھ اپنے اوپر خرچ کیا، مکان بنایا اور نہ معلوم کیا کیا، وہ سب ختم۔ لیکن اگر کبھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی غریب کی، کسی ضرورت مند کی، کسی بیوہ کی، کسی یتیم کی، کسی دینی خدمت کے اندر اپنے مال کو لگایا تو وہ اللہ کے یہاں پہنچ گیا، وہ باقی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے یہاں بکری ذبح ہو گئی، امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے،
اور ارشاد فرمایا کہ وہ بکری میں سے کچھ باقی بھی ہے. ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول بکری کا ایک شانہ باقی، یعنی بکری جو ذبح کی تھی وہ سب صدقہ ہو گئی، غریبوں ضرورت مندوں کو دے دی، ایک اس کا شانہ باقی ہے اپنی ضرورت کے لیے رکھا ہوگا. تو ظاہر میں تو یہی تھا، ساری بکری ختم ہو گئی تھی، وہ شانہ باقی تھا. حضرت عائشہ نے رضی اللہ عنہا اسی اعتبار سے عرض کیا. لیکن امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نے نبوت کی مبارک آنکھوں سے مشاہدہ کر کے فرمایا کہ سب باقی ہے سوائے شانے کے. یعنی جو کچھ تم نے غریبوں کے اوپر خرچ کیا اللہ کی رضا کے لیے وہ تو اللہ کے یہاں پہنچ گیا، اور ما عند اللہ کے اندر وہ داخل ہو گیا، اور ما عند اللہ باق. اور جو کچھ تمہارے پاس یہ بچا اپنی ضرورت کے لیے، ما عندکم جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ فانی ختم ہونے والا ہے. اس نے ایک تو گزشتہ زندگی کا ہم میں ہر کوئی محاسبہ کرے، اب تک جو میری زندگی گزری ہے میں نے اس اتنی لمبی طویل زندگی کے اندر کیا حاصل کیا، کیا کھویا اور کیا پایا. کھویا کیا، ہر کوئی اپنی جگہ اس کو تو بات معلوم ہے. میری زندگی مثلاً 55-60 کے درمیان ہے، میں نے اپنی زندگی کا بہت حصہ کھویا. اللہ مغفرت کرے، اللہ معاف کر دے. آپ میں سے بھی کسی نے اپنی زندگی کے 50 سال کھوئے، کسی نے 40 سال کھوئے، کسی نے 35 سال کھوئے، کسی نے 30 سال کھوئے، کسی نے 20 سال کھوئے. تو جو کچھ کھویا وہ تو ہر کسی کے سامنے ہے. لیکن اس قیمتی زندگی کو کھو کر کس نے کیا پایا، اس کو بار بار سوچنے کی ضرورت ہے. اور اللہ تعالیٰ کو حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما، ہر ایک سوچے، ہر ایک غور کرے، ما قدمت لغد، آگے کے لیے کیا بھیجا. کیونکہ جو کچھ یہاں جمع کیا تم نے یہ تو ختم ہو جائے گا، آگے کے لیے کیا بھیجا. تو ایک تو گزشتہ زندگی کے بارے میں انسان محاسبہ کرے، سوچے. ظاہر بات ہے جب ہم اپنی گزشتہ زندگی کے اوراق کو پلٹ کر غور سے دیکھیں گے تو ہم میں سے شاید ہر کسی کو احساس ہوگا کہ جس طرح مجھے زندگی گزارنی چاہیے تھی اس طرح میں نہیں گزار سکا. بہت سارے وہ کام جن سے میرے رب نے مجھے منع کیا تھا، امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا، قرآن مقدس اور دین نے منع کیا تھا، اور میں جانتا تھا. لیکن اس کے باوجود میں نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ گیا اور مجھ سے بہت سارے ایسے کام ہو گئے. اب انسان پر شرمندگی طاری ہوگی، ندامت ہوگی، پچھتاوا ہوگا، اور ہو سکتا ہے اللہ کے فضل سے ندامت کے کچھ آنسوں میں آ جائیں، اور اس ندامت کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی چاہے. اللہ بہت معاف کرنے والے. خود ارشاد فرمایا امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہہ دیجئے میرے ان بندوں کو کہ یا عبادی، اے میرے وہ بندوں جنہوں نے میری نافرمانیاں کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے. کیا کہہ دیجئے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس اور نا امید نہ ہو جائے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا. انہ هو الغفور الرحیم، بہت مغفرت فرمانے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے. آگے فرماتے ہیں
کہ جب اللہ کی یہ شان ہے تو اب بندوں کو کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا انیبوا الی ربکم، واپس لوٹو اپنے رب کی طرف اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری شروع کرو. اور لوٹنے میں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنے میں جلدی کرو. من قبل ان یاتیکم العذاب بغتہ، کہ اچانک عذاب آ جائے پھر تمہاری مدد نہ کی جائے، بے شعوری میں عذاب آ جائے. تو ایک تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ندامت شرمندگی کے آنسو پیش کرے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ پر بھروسہ کر کے عہد کرے اللہ سے کہ پروردگار جو کچھ ہو گیا آپ معاف کر دیجئے، میں نے ارادہ کر لیا ہے، آپ مدد فرمائیے، میں انشاءاللہ آئندہ آپ کی نافرمانی سے بچنے کی پوری کوشش کروں گا. اور اگر کسی کا کوئی حق ہے اس حق کو ادا کرے. ادا کرنے کی چیز نہ ہو بدلہ دے، بدلے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے. جیسے امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کا وہ واقعہ آپ کی مبارک زندگی کے اخیر میں، جب آپ نے صحابہ کے سامنے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر میں نے کسی کو کوئی تکلیف دی وہ آج مجھ سے بدلہ لے. چند بار ارشاد فرمانے کے بعد ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک موقع پہ آپ نے چھڑی سے مجھے مارنا تو وہ نہیں کہلائے گا، سب بندی میں وہ کچھ آگے پیچھے، تو چھڑی سے آپ نے آگے یا پیچھے کر لیا، تو اسی کو انہوں نے اس موقع پہ پیش کیا. امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام تکلیف کی حالت میں ہیں لیکن فرماتے ہیں او بدلل. صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جب آپ کی طرف سے وہ معاملہ پیش ہوا تھا میرے بدن پر کوئی کپڑا نہیں تھا، آپ کے بدن مبارک پر پیراہن مبارک. امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام نے فوراً اپنے جسد اطہر سے اس مبارک کپڑے کو ہٹایا اور فرمایا آؤ بدلہ لے لو. وہ صحابی آئے، امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کے جسد اطہر کو بوسہ دیا، چمٹ گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، میرا مقصود بدلہ لینا نہ تھا، بلکہ میں نے ایسا اس لیے کیا تاکہ آپ کے بدن اطہر کے ساتھ میرا جسم مس ہو جائے، ٹچ ہو جائے، شاید جہنم کی آگ سے بچ جاؤں. دیکھتے ہیں کہ امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام نے اپنے آپ کو پیش کیا. تو اگر کوئی ایسا معاملہ ہے بندہ اپنے آپ کو پیش کر دے. ابھی کچھ دن پہلے میرے پاس ایک بالکل ظاہری اعتبار سے اس کی وضاحت تھا، شرعی نہیں، آیا کہ میں پہلے کچھ آفسر تھا، وہ اس میں جو ہے کچھ غلط طریقے سے پیسے اس کے پاس آ گئے تھے، بہت انتہا سے زیادہ شرمندہ، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے. میں نے کہا بھائی جن جن کو ان کو واپس کر دو. 10-15 دن کے بعد پھر اس نے فون کیا، پھر میرے پاس آ گیا کہ بھائی جن جن تک میں پہنچ سکتا تھا ان تک میں پہنچ گیا. اس میں ان کے کچھ ماتحت تھے، ان کے ساتھ تو میں نے معاملہ صاف کر دیا، لیکن اب کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو بھی میں جانتا بھی نہیں اور جن تک میری رسائی ممکن ہی نہیں، اس کے بارے میں کیا کروں. اس وقت بھی اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. پھر اس کو مسئلہ بتا دیا گیا. اس نے حساب یہ لگایا تھا کہ 2 لاکھ کچھ روپے ابھی ایسے ہیں جو اس معاملے میں میرے پاس آ گئے ہیں، اور اسی وقت بیچارے نے کوئی ترتیب بنا دی اور خرچ کرنا شروع کر دیا. تو اگر کسی کا کوئی حق ہو جانی اعتبار سے بدلے کے لیے پیش کرے، معافی مانگے، مالی حق تو فوراً ادا کر لے. امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بھائی جس کسی کے ذمے
اس کے کسی بھائی کا کوئی حق ہو، مالی جانی کسی بھی اعتبار سے، اس کو چاہیے کہ بس فوراً ادا کریں اس دن کے آنے سے پہلے، جس دن دینار و دراہم مال دولت نہ ہوگا۔ اگر اس کے پاس کچھ نیکیاں ہوں گی تو اس کی نیکیاں لے کر حقداروں کو دے دی جائیں گی، اور اگر نیکیاں تھی ہی نہیں یا ختم ہو گئی، ابھی اہل حقوق کے حقوق ادا نہیں کیے گئے ہو گئے، تو ان اہل حقوق کے گناہ جو ہے اس کے سر ڈالے جائیں گے۔ اسی لیے ایک موقع پہ امام نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا، اتدرون من المفلس، جانتے ہو مفلس کس کو کہتے ہیں؟ نادار۔ عرض کیا من لا دینار لہ ولا درہم، جس کے پاس مال دولت نہ ہو۔ امام نبی حضرت محمد عربی علیہ السلام فرمایا، نہ، میری امت کا مفلس وہ ہے جس کے پاس طرح طرح کی نیکیاں، نمازوں کا ذخیرہ، روزوں کا ذخیرہ، تلاوت کا ذخیرہ، صدقات و خیرات کا ذخیرہ، علمی خدمات کا ذخیرہ، طرح طرح کی نیکیاں ہیں، طرح طرح کی نیکیاں ہیں، لیکن ساتھ ساتھ کسی کی عزت پر حملہ کیا، کسی کا مال ہڑپ کیا، کسی کی زمین جائیداد ہڑپ کر لی، وغیرہ وغیرہ۔ کل جب میدان محشر ہوگا، اللہ کا دربار لگے گا، جس کو یوم الدین کہا گیا، بدلے کا دن، تو یہ سارے اہل حقوق آئیں گے، اپنے اپنے حقوق کا مطالبہ کریں گے، اس کی ساری نیکیاں ان اہل حقوق کے درمیان تقسیم کی جائیں گی۔ یہ نیکیوں کے انبار کے ساتھ جانے والا بندہ خالی ہاتھ رہ جائے گا۔ فرمایا یہ ہے میری امت کا مفلس۔ اللہ تعالیٰ میری بھی، آپ حضرات کی بھی، ساری امت کی ایسی مفلسی سے حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال اللہ کا فرمان ہے کہ ما عندکم ینفد، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہوگا، وما عند اللہ باق، جو کچھ اللہ کے یہاں ہے وہ باقی ہے۔ اس لیے ہم اپنی اس زندگی کو فانی ہی کے پیچھے ختم نہ کریں۔ ٹھیک ہے، ہماری ضروریات ہیں، کھانے کی، پینے کی، لباس کی، مکان کی، اہل وعیال کی ضرورت ہے، اس کے لیے حلال طریقے سے ہم کو کوئی نہ کوئی روزگار تلاش کرنا ہے، محنت کرنی ہے، شریعت نے اس کی اجازت دی، اس کا حکم دیا ہے، لیکن اسی کے پیچھے اپنی اس قیمتی زندگی کو ختم نہ کریں۔ تو اسی کو فرمایا کہ یہ چمن ویران بھی ہوگا، یہ خبر بلبل کو دو تاکہ اپنی زندگی کو سوچ کر قربان کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی سوچنا نصیب کرے، آپ حضرات کو بھی سوچنا نصیب کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنے مافات کی تلافی کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی، ساری امت کو اور ساری انسانیت کو اللہ تعالیٰ اپنا مستقبل سوچ کر ٹھیک طریقے سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ساری انسانیت سے اس پریشانی کو دور کرے۔ اس وقت جو وبائی بیماری عام ہوتی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس وبائی بیماری کا خاتمہ فرمائے۔ جو لوگ اس بیماری کے اندر مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کامل شفا عطا کرے، صحت دے، عافیت دے، اور جو محفوظ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مکمل حفاظت فرمائے، اور جو ایمان والے بندے بندیاں اس وبائی بیماری کے اندر اس دنیا کے چل بسے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع